آپ اندازہ لگائیں کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ اللہ نے آپ کے مرتبے کو بہت بلند کیا، اسی لیے آپ کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے، اپنے گھر سے نکل پڑے، سواری پر سوار ہوئے۔ آپ کی سواری کعبہ معظمہ کی طرف نکل پڑی، سواری چلتی رہی، اچانک آپ کی سواری کعبہ معظمہ کی جانب چلنے کے بجائے قسطنطنیہ کی جانب نکل پڑی۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ ہماری سواری جو ہے کعبہ معظمہ کی طرف چلے، لیکن بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ کی سواری کعبہ معظمہ کے بجائے قسطنطنیہ کے شہر میں داخل ہو گئی۔ جب آپ کی سواری شہر میں داخل ہو گئی تو آپ نے کیا دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ ہے، لوگ جمع ہیں، آپس میں محو کلام ہیں، آپس میں گفتگو جاری ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ تو بتاؤ کہ آخر معاملہ کیا ہے، لوگ جمع کیوں ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور بادشاہ کے لڑکی کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے، وہ بیمار ہے، کسی طبیب کی تلاش جاری ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے لے چلو بادشاہ کے لڑکی کے پاس۔ آپ کے حکم کے مطابق آپ کو بادشاہ کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچتے ہیں، اچانک آواز آتی ہے کہ اے جنید بغدادی، تو ہماری طرف کیوں کر نہیں آ سکتا؟ جبکہ تو کتنی بھی کوشش کر رہے لیکن تجھے ہماری طرف تو آنا ہی پڑے گا، کیونکہ اللہ نے تجھے اپنے مخلوق کے بیماری، جو مخلوق کے اندر جو بیماری ہے، اس بیماری کو دور کرنے ہی کے لیے اس دنیا میں تجھے بھیجا ہے، تجھے تو ہماری طرف آنا ہی پڑے گا۔ حضرت جنید بغدادی جب بادشاہ کی حویلی کے اندر گئے تو کیا دیکھا، ایک حسین و جمیل لڑکی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، زنجیر میں بندھی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے تندرستی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، اے اللہ کی ولی مجھے بچا لیجئے۔ حضرات، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے جیسے ہی کلمہ شریف کو پڑھا، بلند آواز سے اس نے کلمے کو پڑھا، پڑھتے ہی زنجیر ٹوٹ گئی اور اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی، وہ تندرست ہو گئی۔ بادشاہ یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ جنید بغدادی نے کون سی ایسی چیز کو کہا کہ اللہ نے میرے بیٹی کو شفا عطا فرما دی، میری بیٹی تندرست ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی سے کہتا ہے کہ حضور آپ نے کون سا ایسا کلمہ پڑھا کہ اللہ نے میرے بیٹی کو شفا عطا فرما دی اور میری بیٹی تندرست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، اچھی ہو گئی؟ آخر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے جیسے ہی کلمے کو پڑھا تو اللہ نے تیری بیٹی کو اللہ نے شفا عطا فرما دی، وہ تندرست ہو گئی، اچھی ہو گئی۔ یہ کلمہ کی برکت ہے، کلمہ پڑھنے کی برکت ہے۔ اگر تو بھی سچے دل سے کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ تیرے کفر کی بیماری کو اللہ تعالیٰ تجھ سے دور کر دے گا۔ اس نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، فوراً مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کا کلمہ پڑھنا ہی، جیسے ہی وہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے، اس کو بھی تندرست کر دیتا ہے۔ اور وہ جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ نہ ہو آرام جس کو سارے زمانے سے، اٹھا لائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے۔